لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. میں شیخ محمد یا نقشبندی مجددی آپ کو اعلیٰ حضرت اسلامک ٹی وی پہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج اگلی نشست کے ساتھ علم شریعت کورس کی میں حاضر ہوں. آج کا موضوع ہے حج عمرہ. اس سے پہلے حج عمرہ کے بارے میں کے موضوع پر آئے اس سے پہلے تھوڑی سی یہ ہے کہ اس کے بارے میں میں اس سے پہلے ایک ویڈیو ڈال چکا ہوں. اس میں تھوڑا سا تعارف اور تھوڑا سا طریقہ بتاؤں گا، لیکن اس کا باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو میری ویڈیو موجود ہے میرے چینل کے اوپر، جس میں پاکستان سے لے کے سعودی عربیہ اور حج عمرہ کرنے تک تمام مکمل ویڈیو اور اس کے طریقے اور جو امیگریشن وغیرہ کے مسائل اور سارے اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں. وہ اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اس پہ بھی جا کے مزید حج عمرے کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس کے اندر مکمل احرام باندھنے کا طریقہ ہر چیز موجود ہے. اس نشست کے اندر حج عمرے پہ موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. حج کے لفظی معنی ہے کسی جگہ کا ارادہ کرنا، اس کی طرف آنے کے ہیں. شرعی طور پر حج کے ساتھ تجدید نیت خانہ کعبہ کا قصد کرنا اور اس طرح آنے کے ہیں. یعنی حج بیت اللہ کی زیارت کرنا اور صفا سے مروہ سعی کرنا، طواف کرنا، طواف کعبہ کرنا، آب زمزم پینا اور میدان عرفہ میں جانا، مینا میں قیام کرنا، قربانی کرنا، یہ سارے حج کے اندر ارکان حج میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ زیارت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانا اور وہاں پر حاضری روزہ رسول پر دینا، اور اس کا طریقہ مکمل انشاءاللہ عزیز پیر مرشد حضرت علامہ مولانا بابا شمشیر نوری صاحب استاد عالیہ چورا شریف خلیفہ مجاز انشاءاللہ زیارت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کریں گے انشاءاللہ. وہ جو اس لیے اس ویڈیو کو میں دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، دو پارٹ کے، ایک کعبۃ اللہ کا اور دوسرا مسجد نبوی کی. یعنی ایک حج عمرے کا، دوسرا زیارت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اس کے دو پارٹ میں اس کو تقسیم کیا ہے. حج بیت اللہ کے بارے میں قرآن پاک فرقان حمید میں سورۃ العمران کے اندر 97 نمبر آیات موجود ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے لیے ان لوگوں کو بیت اللہ کا حج فرض کر دیا جو بااختیار رستے کے اس کی طاقت رکھتے ہوں. یعنی حج بیت اللہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا ہے جو استطاعت رکھتے ہوں حج کرنے کی، یعنی مالی امداد ہر لحاظ سے اسٹرانگ ہو، جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی وہ حج کر سکتے ہیں. اس کے حج کرتے ہیں. 3 چیزیں ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہیں، اور 2 چیزیں
اس مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے جو صابر استطاعت ہوں، یعنی اتنا سرمایہ اتنا پیسہ اپنے پاس رکھتے ہوں کہ کل کو وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کا اتنا ہو کے پیچھے خرچہ اتنا دے کے جہاں تک آنا جانا نہ ہو جائے۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک سال لوگ سفر کرتے رہتے، اب تو آسان ہو گیا، یہاں سے بیٹھے، یہاں سے پاکستان میں یہ ہے کہ لاہور سے حاجی کیمپ جو ہے، حاجی کیمپ سے پھر وہ پروازیں چلتی ہیں، حاجی کیمپ سے گاڑیاں چلتی ہیں، وہ لے کر ایئرپورٹ جاتی ہیں اور وہاں سے رام عرب وہاں سے اور عمرے کے لیے جو باندھنا چاہیں یا جو اسے مسجد عائشہ ہے جدہ خانہ کعبہ سے تھوڑے فاصلے پہ، وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی یہیں سے احرام باندھ کے، یعنی ایئرپورٹ پہ احرام باندھ لیتے ہیں عمرے کا، پھر یہاں سے پرواز کرتے ہیں، وہ سیدھا جدہ اترتے ہیں، جدہ سے وہ پھر مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تقریباً 15-20 دن کا یہ ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن بعض لوگ مہینہ 2 مہینے کا بھی ویزا لے لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ زیارتیں دوسری بھی کرتے ہیں جا کے، عام جیسا مولیہ مزارات دوسری چیزوں پہ جاتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ وہ چھوٹی قسم کی زیارت ہے، لیکن جو یہ سب سے بڑی زیارت ہے، کیونکہ حج عمرہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مساجد کی طرف سفر کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ ایک بیت اللہ کا سفر کرنا، مسجد نبوی کا سفر کرنا، اور بیت المقدس کا سفر کرنا۔ لہذا اس حوالے سے یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 296، اور حج عمرہ ان کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے 3 بار یہی سوال دہرایا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا۔ حج کی شرطیں کیا ہیں، اس میں تھوڑی سی شرائط کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑے سے ہم روشنی ڈال دیتے ہیں۔ اس کے اندر از حج کے مسلمان بالغ عاقب صحت مند مرد اور عورت پر فرض ہے، جب کہ راستے پر امن ہو، حج کے راستوں کا خرچہ، سواری، انتظام اور ضروریات زندگی موجود ہوں کہ آسانی کے ساتھ حج ادائیگی کر کے واپس آ جائے، اور اس کے گھر والے جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہو، اس کے پاس کھانے پینے پہننے کے لیے کافی ہوں۔ وہی بات جو میں پہلے تھوڑی سی بتائی تھی کہ ایک مرد یا عورت کو حج فرض ہونے کی صورت میں کہ اتنا خرچہ ہو کہ وہ گھر والے اس کے جتنی دیر حج پہ گیا ہے تو اتنی دیر اس کا گھر کا خرچہ، خراجات وغیرہ چلتے ہوں، یہ سارا نکلتا ہو تو وہ حج پہ جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بالغ ہونا لازمی ہے اور صحت مند بھی ہونا لازمی ہے۔ حج کے واپسی، حج پر جانے والی عورت کے لیے ساتھ ایک محرم کا ہونا لازمی ہے۔ عورت کے لیے لازمی ہے کہ ایک محرم کا ہو، جیسے محرم میں کون ہو سکتا ہے؟ خاوند ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، سسر ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، پوتا ہو سکتا ہے، پھوپھی ہو سکتی ہے، پھوپھا ہو سکتا ہے، بھتیجا ہو سکتا ہے، ان کے انتظامات بھی کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ راستے میں کسی کو جانی یا مالی نقصان کا خطرے کا گمان نہ ہو۔ اگر بچہ حج کرے تو
نفلی حج کا ثواب ملے گا۔ بالغ ہونے کے بعد حج کرنے فرض ہونے کی صورت میں دوبارہ حج ادا کرنا ہوگا۔ بچپن کا حج کافی نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک شخص یا ایک عورت یا بچہ حج کرتا ہے تو وہ اس پہ حج فرض بھی نہیں ہوا، تو اس صورت میں اس کا حج نفلی ہوگا۔ لیکن جب وہ اس پہ بالغ ہو جائے یا اس پہ حج فرض ہو جائے تو اس صورت میں اس کو حج کرنا لازم ہے۔ اس میں تھوڑے سے احرام باندھنے کے طریقے ہیں، تکبیریں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تسبیحاں یہ ہے کہ اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ان الحمد ونعمت والملک لا شریک لک۔ یہ تسبیحاں یہ پڑھتے جانا ہوتا ہے بابلند، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھتی ہیں اور مرد بلند آواز سے۔ اس کے اندر احرام باندھنا ہوتا ہے۔ احرام کے لیے عورت کا جو لباس پہنا ہوا ہے وہی احرام اس کا، لیکن مرد کے لیے دو کپڑے ہیں، دو چادریں ہیں، ایک نیچے تہبند ستر کے لیے، دوسری اوپر اوڑھنے کے لیے احرام ہے۔ حج کے فرائض اور واجبات مصنوعی کیا یہ ہے؟ حج کے 3 فرائض ہیں۔ دل سے حج کی نیت کر کے تسمیہ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ان الحمد ونعمت والملک لا شریک لک، یہ تسمیہ پڑھنی ہوتی ہیں۔ اور ذی الحج کے آفتاب سے لے کر 10 ذی الحج تک صبح صادق تک عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ یعنی 9 ذی الحج کو آفتاب سے لے کر زوال آفتاب سے لے کر غروب صبح صادق 10ویں کے صبح صادق تک عرفات سے ٹھہرنا ہوتا ہے، اور اگر دیر سے ہو تو اس میں وقفہ عرفات میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جاتا ہے، ظہرین اور مغربین۔ اس حج کی صورت میں صرف اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ ہے کہ یہ 2 نمازیں جو سی ہیں یہ کٹھی پڑھ کے صرف حج کے موقع پہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ پڑھنا جائے نہیں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، اس صورت کے اندر یہ ہے کہ پہلی نماز کا وقت آخری میں اور دوسری نماز ابتدائی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لیں، بلکہ الگ الگ وقت میں ہی پڑھی جائیں گی اپنے اپنے وقت کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ پہلی نماز کا آخری وقت ہو اور دوسری کا سٹارٹنگ وقت ہو، اس ٹائم نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ صرف اور صرف حج کے موقع پہ اوپر ہی یہ اجازت ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 نمازیں ادا کی جائیں، اور یہ سنت ہے۔ میدان عرفات صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد نکل جانا، اور اسے وقوف عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ طواف زیارت جو کے بعد کی جاتی ہے، اس سے پہلے وہ طواف ہوگا، وہ طواف فرض میں شمار نہ ہوگا۔ ان کو 3 فرائض میں اگر کوئی فرض رہ جائے تو حج ادا نہ ہوگا۔ یعنی پہلا فرض یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے اور تسمیہ کہنی ہے،
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और 9 ज़िलहज्जा को सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब सुबह सादिक तक 10वीं ज़िलहज तक आपको ठहरना होता है अरफात में, और थोड़ी ज़रा देर के लिए उसे वक्फ़ा अरफात भी कहा जाता है इससे। और इसके बाद नंबर 3 है तवाफ़ ज़ियारत, जो अरफात के बाद किया जाता है। इससे पहले जो तवाफ़ होगा वो तवाफ़ फ़र्ज़ में नहीं शुमार होगा। इन तीनों फ़राइज़ में से अगर कोई रह जाए तो हज अदा ना होगा। इसमें तक़दीम यानी कुर्बानी देने से भी ना होगा, और गोया हज दोबारा अदा करना होगा। हज के 6 वाजिबात। नंबर 1 मसीहा में वक्फे के वक्त ठहरना, अरफात में ठहरना, सफ़ा मरवा के दौरान सही करना, रमी जमा यानी कंकरियाँ, शैतान को कंकरियाँ मारना, कारहन और मुता का कुर्बानी करना, हलक यानी बाल, हल्का यानी सर के बाल मुड़वाना या कतरवाना। लेकिन ये सुन्नत है, अफजल यही है कि आप सर के बाल मुड़वा लें तो बेहतर है, लेकिन अब कतरवाएं कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा अफजल जो सुन्नत यही है कि आप सर का बाल जिसे कहते हैं हम टिंड, आम ज़बान में टिंड करवाना है। और इसके अंदर मज़ीद इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इंशाल्लाह उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। और कुर्बानी के फ़ौरन बाद आपने इहराम खोल देना होता है। इहराम खोलने के बाद आपका हज मुकम्मल हो जाता है। अगर इस दौरान 10 दिन आपने किसी किस्म की कोई चीज़ यानी खुशबू वाली इस्तेमाल नहीं करनी होती, और 10 दिन बिल्कुल रहना होता है, यानी नाखून तराशने नहीं होते, बाल नहीं कटवाने, कोई चीज़ नहीं अमल करना होता ये 10 दिन। तो आपका ये तरीका है कि नियत करें, और नियत के बाद हज अस्वद के सामने खड़े हो, और फिर हज अस्वद के सामने दाएं और बाएं हाथ ज़रा हाथ हो या तो आप नियत करें, और अगर याद हो तो अरबी में भी कह सकते हैं। मेरा मशवरा यही है कि आम तौर पर जो हज वगैरह करने जाते हैं अरबी दवाएं बाद लोगों को याद रहती है नहीं होती, और कापियाँ लेके पढ़ रहे होते हैं, उससे ही बेहतर है, क्योंकि उससे आप को जो इबादत का वो जो लज्जत है वो मज़ा है वो जाता रहता है। इससे वो आप एक चीज़ में लगे, अगर याद है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं है तो फिर नियत कर लें, अल्लाह ताला इसका अजर देने वाला है। बाकी कोशिश करें याद करें, सबसे बेहतर यही है, दुआएं याद करें। और काबतुल्लाह की ज़ियारत के बारे में यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाया गया, आपने फरमाया कि जब कोई शख्स बैतुल्लाह पर पहली नज़र डालता है तो उसकी हर दुआ कबूल होती है। लिहाजा कुछ लोग कहते हैं कुछ कहते हैं ये नहीं होती, यानी कुछ पहले ही नज़र पड़ जाती है। इसका यही आसान तरीका है कि आप जाएं, सबसे पहले काबतुल्लाह को ना देखें बल्कि नीचे नज़र रखें, नीचे नज़र रख के चलते जाएं। जब देखें काबतुल्लाह के करीब पहुँच गए हैं या तवाफ़ करने वाले हाजियों और ज़ाहिरीन के कदम मुबारक नज़र आ रहे हैं तो आप फिर नज़र उठाएं और दुआ करें। फिर लोग लंबी लंबी दुआएं शुरू कर देते हैं। इसका आसान तरीका यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस दुआ करें ये कि मैं या अल्लाह जब भी और जिसके भी हक में जब भी मैं कोई दुआ करूं या अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमा। सबसे अच्छी ये दुआ यही है, और जब उस मौके पर आपकी ये दुआ कबूल होगी, बल्कि
فرمان علی شان کے مطابق قبول ہوتی ہے۔ تو آپ پوری زندگی جہاں جہاں کسی ملک میں یا جہاں بھی جا کر کسی کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ عزیز وہ دعا قبول ہوگی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اس میں مزید تفصیل بہت زیادہ لمبی ہے اور اس میں گفتگو کرنے 4 گھنٹے بھی کوئی نہیں رہتی، اس کے اندر مسائل بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کا میری آلریڈی ایک ویڈیو موجود ہے، اس کے اوپر آپ انشاءاللہ جائیں، آپ کو انشاءاللہ مکمل انفارمیشن اس کے بارے میں ملے گی اور آپ کو مکمل طریقہ ملے گا۔ اور میری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جو بھی ہو وہ آپ کو وقتاً ملتی رہے۔ اصل میں ہمارا کام یہی ہے کہ لوگوں تک دین پہنچانا، اور کچھ لوگ جو گمراہ کر رہے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا۔ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے آئے اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ 1400 سال میں اصل میں وہی قرآن حدیث کی تشریح جو اولیاء اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت ہاں نے کی ہے اور بزرگان دین نے کی ہے، نہ کہ جو آج کل بنے پھرتے ہیں جی، نہ دین کا علم ہوتا ہے، نہ پڑھائی ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، وہ گفتگو مفتیوں سے بڑھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا میری درخواست ہے ان جیسے ڈھونگیوں سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان جیسوں جو ایمان کے بھی پنجابی کی کہاوت ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ یہ ہوتا ہے، ایمان کا ختم بھی کر دیتے ہیں تو اس کو آپ کو پتہ نہیں لگتا۔ لہذا تعالیٰ اپنا خیال رکھیں، سب کا اور گھر والوں کا خیال رکھیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کوئی کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہوگی معاف فرما، اور ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔